پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا اسلام۔ ناظرین، آج آپ کو بتائیں گے کہ افواج پاکستان کے ترجمان نے ایک دفعہ پھر کہا ہے کہ فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے۔ اس حوالے سے جو پریس سٹیٹمنٹ جاری ہوئی افواج پاکستان کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار کی، وہ کس حوالے سے، ساتھ ہی سابق وزیر اعظم عمران خان نے آج اٹک میں ایک دفعہ پھر ایک بڑے جلسے سے خطاب کیا۔ کافی تعداد میں لوگ اس جلسے میں موجود تھے اور جہاں باقی انہوں نے معاملات کا ذکر کیا، رجیم چینج کا ذکر کیا، وہاں ایف آئی اے کے ڈاکٹر رضوان ان کو بھی سلام پیش کیا، ان کی بہادری کو سلام پیش کیا۔ ساتھ ہی ساتھ سوال اٹھایا کہ NRO-2 باقاعدہ طور پہ اب امپلیمنٹیشن سٹیج پہ آ گیا، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ڈاکٹر رضوان جو اللہ کو پیارے ہو گئے، جتنی انہوں نے محنت کی، کیا وہ کیس منطقی انجام تک پہنچ سکے گا؟ اسی حوالے سے ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر کا بیان ایک سامنے آیا 11 اپریل کا، اور ایف آئی اے نے اس حوالے سے وضاحت بھی دی، اور ایف آئی اے کی وضاحت اور پروسیکیوٹر کے بیان میں جو تاریخ ہے 11 اپریل 2022، ایف آئی اے اپنے پریس ریلیز میں خود کہتا ہے کہ 11 تاریخ کو تو نئے پرائم منسٹر نے ابھی اوتھ بھی نہیں لیا تھا، اور پروسیکیوٹر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مے بی دا کنسرن کوارٹرز آر ناٹ انٹرسٹڈ ٹو پروسیکیوٹ دا ایکیوز پرسنز۔ تو پھر 11 تاریخ کو یہ فیصلے کون کر رہا تھا، کیسے کر رہا تھا؟ ڈی جی ایف آئی اے اپنے اون پہ یہ فیصلے کر رہے تھے؟ کیوں ڈی جی ایف آئی اے اس وقت کے ثناء اللہ عباسی نے یہ احکامات پاس کیے، اور پروسیکیوٹر نے یہ ریکارڈ کا حصہ بنا دیا ہے یہ والی چیز؟ ایف آئی اے اس حوالے سے کیا کہتا ہے، پروسیکیوٹر نے اس حوالے سے کیا کہا، وہ آپ کے ساتھ تھوڑی تفصیل سے شیئر کریں گے پروگرام میں آگے چل کے۔ اور بڑا سوال یہی ہے کہ کیا NRO-2 ہو گیا، اس ملک میں احتساب آگے چلے گا یا نہیں چلے گا؟ آتے ہیں آج کی بڑی سٹوری کی طرف، جو افواج پاکستان کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے آج ایک بیان جاری کیا۔ اس میں بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ کور کمانڈر پشاور کے حوالے سے اہم سینئر سیاستدانوں کے حالیہ بیانات انتہائی نامناسب ہیں۔ پشاور کور پاکستان آرمی کی ایک ممتاز فارمیشن ہے۔ اس اہم کور کی قیادت ہمیشہ بہترین پروفیشنل ہاتھوں میں سونپی گئی ہے۔ سینئر سیاسی قیادت سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ ادارے کے خلاف متنازع بیانات سے اجتناب کریں۔ پشاور کور 2 دہائیوں سے دہشت گردی کے خلاف قومی جنگ میں ہر اول دستے کا کردار ادا کر رہی ہے۔ ایسے بیانات سپاہ اور قیادت کے مورال اور وقار پر منفی طور پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ بہادر سپاہی اور آفیسرز وطن کی خود مختاری، سالمیت کی حفاظت اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر کر رہے ہیں۔ ترجمان افواج پاکستان میجر جنرل بابر افتخار۔ یہ آج بیان دینے کی ضرورت نہیں پڑی افواج پاکستان کے ترجمان کو، اس کی وجہ یہ تھی کہ سابق صدر آصف علی زرداری، پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئر پرسن، انہوں نے کل اپنی پریس کانفرنس میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے باقاعدہ طور پہ لوگ کہتے ہیں، تجزیہ کار کہتے ہیں، ہرزہ سرائی کی ایک سٹنگ کور کمانڈر کی کن الفاظ میں، آئیے دیکھتے ہیں۔ فیض امین تو بیچارہ کھڈی لائن ہے۔ ناظرین، آپ نے یہ ہرزہ سرائی دیکھی، اور اس کے بعد آج آئی ایس پی آر نے باقاعدہ یہ بیان جاری بھی کیا پشاور کور کے حوالے سے، پشاور کور کمانڈر کے حوالے سے۔ یہ نیا سلسلہ نہیں ہے۔ افواج پاکستان کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے ایک نجی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ بہت عرصے سے برداشت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور اس میں انہوں نے ریفر کیا کہ چیف آف دا آرمی سٹاف کو ہی متنازع بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور افواج پاکستان کے ادارے کو بھی۔ تو یہ کوششیں ہو کیوں رہی ہیں، اور خاص طور پہ کور کمانڈر پشاور کے حوالے سے یہ سلسلہ آج سے چل رہا ہے، اور یہ برداشت کتنے عرصے سے افواج پاکستان یہ چیز کرتے آ رہے ہیں؟ تو اس حوالے سے ناظرین، آج آپ افواج پاکستان کے ترجمان میجر بابر افتخار کا آپ کو بیان تھا۔ اس سے پہلے 2018 جولائی میں سابق ڈی جی آئی ایس پی آر، اس وقت میجر جنرل آصف غفور، انہوں نے کیا کہا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ نام لینا شروع کیا جنرل فیض کا۔ جس چیز پہ نام لیتے ہیں شاید وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جنرل فیض کے کام کیا ہیں۔ جو عارضی دہشت گردی کی جنگ ہے اس کو اچھے طریقے سے کرنے میں اس ڈپارٹمنٹ کا، آئی ایس آئی کے ودن اس ڈپارٹمنٹ کا اتنا رول ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ جتنی باتیں آپ کرتے ہیں، اسپیکولیٹ کرتے ہیں، اگر یہ صحیح بھی ہوں تو یہ 5% بھی نہیں ہے جو کہ وہ ادارہ اور خاص طور پہ جنرل فیض کا ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے۔
میں ایک دن آپ کو صرف ان کے ڈپارٹمنٹ کے جو رول ہیں اور جو وہ کام کرتے ہیں ٹیررزم کے لیے, انٹرنل سیکورٹی کے لیے, وہ بتاؤں, اور کچھ اسٹیٹ کے سیکرٹس ہوتے ہیں وہ نہیں بتا سکتے. یہ جتنے آپ کو میں روٹین کی پریس کانفرنس میں بتاتا ہوں کہ جی اتنے ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہم نے اوارٹ کیے, تو وہ ایسے نہیں اوارٹ ہو سکتے, اس میں بھی جنرل فیض کا کام ہے. جی ناظرین, تو اس سے چیز ثابت کیا ہوتی ہے کہ آج میجر جنرل بابر افتخار جو بات کر رہے ہیں کہ بہت عرصے سے برداشت کا مظاہرہ کر رہے ہیں, آج انہوں نے یہ کہا, اور پشاور کور کی اہمیت بھی بتائی, پشاور کور کمانڈر ان کے حوالے سے بتایا, دیگر کور کمانڈر جو اپوائنٹ ہوتے ہیں, افواج پاکستان کا میرٹ بیسڈ ایک سسٹم ہے, جو بھی 3 اسٹار جنرل بنتا ہے, 2 اسٹار جنرل بنتا ہے, اس میرٹ بیسڈ سسٹم سے ہو کے آتا ہے, اور اکثر کوئی بھی ان کے پروفیشنلزم پہ سوال نہیں اٹھا سکتا. تو یہ بات تو ثابت ہوگی کہ 2018 سے جنرل فیض حمید کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. 2 DG/ISPR اب اس حوالے سے باقاعدہ آن ریکارڈ آ چکے ہیں. جنرل فیض حمید کی اس ملک کے لیے بطور DG/ISI کیا خدمات تھی, بطور کور کمانڈر کیا کر رہے ہیں, میں اس پہ بھی آتا ہوں, لیکن بطور DG/ISI ان کی کیا خدمات رہی ہیں, آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں. جس وقت لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو DG/ISI تعینات کیا گیا, اس وقت ملک کو اندرونی اور بیرونی خطرات کا سامنا تھا. سی پیک کے خلاف بھارتی سازشیں, افغانستان کی صورتحال, کشمیر کا مسئلہ صرف ان چند مسائل میں شامل ہیں جن کا سامنا لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو بطور DG/ISI کرنا تھا. لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی سربراہی میں ISI نے اندرونی سیکیورٹی میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا اور امن کی بحالی کے لیے بہت سے آپریشن کیے جو کہ پاکستان میں امن کی بحالی کے ضامن بنے. کشمیر کے مسئلے پر نہ صرف بھارتی عزائم سے حکومت کو بروقت آگاہ کیا, بلکہ 2019-20 میں بھارت کی جانب سے ISI سے ہی بیک چینل رابطہ کیا گیا, جس کے بعد LOC پر سیز فائر ہوا. تاہم جنرل فیض حمید نے ان بیک چینل رابطوں میں ہندوستان پر یہ واضح کیا کہ جب تک اگست 5, 2019 کے اقدامات واپس نہیں لیں گے تو مزید بات چیت آگے نہیں ہو سکتی. کلبھوشن یادیو کی گرفتاری بھی ان کے دور میں بطور DGC ہوئی تھی. افغانستان میں قیام امن کے لیے جنرل فیض حمید نے کلیدی کردار ادا کیا, اور افغان طالبان اور امریکہ کا دوحہ میں معاہدہ انہی کاوشوں کا نتیجہ تھا. امریکی اور برطانوی خفیہ اداروں کے سربراہان سے اس سلسلے میں کئی اہم ملاقاتیں کی اور انہیں پاکستان کے موقف سے آگاہ کیا. جنرل فیض حمید کی سربراہی میں نیشنل انٹیلیجنس کوارڈینیشن سینٹر کا قیام ہوا, جس میں ملک کی تمام انٹیلیجنس ایجنسیوں کی نمائندگی رکھی گئی تاکہ ملکی سلامتی کے فیصلے مشاورت سے کیے جا سکیں. وزیر اعظم عمران خان اور ان کے وزراء کو متعدد بار ISI ہیڈ کوارٹر میں مدعو کیا گیا, جہاں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید نے ان کو ملکی اور علاقائی صورتحال پر جامع بریفنگز دیں. جی ناظرین, اس کے علاوہ بھی بہت ساری خدمات ہیں, نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے بہت ساری خدمات ہیں, ہماری افواج کی, ہماری ISI کی جو خدمات ہیں, اور اس میں تمام افسران وہ خدمات انجام دے رہے ہیں. حال ہی میں جس وقت ہم سب عید منا رہے تھے تو جنرل فیض حمید نے دتا خیل کا دورہ کیا, وہاں قبائلیوں سے ملے, اور پاک افغان بارڈر کو جو سیکیور کرنے کا کام ہے, جو باڑ وہاں پہ لگائی گئی ہے, اور باڑ پہ جو موجود ہیں فینس جو ہم نے افغانستان کے ساتھ کیا ہے, اس پہ جو مامور ہمارے افسران, ہمارے جو سپاہی ہیں, وہ سب ان کے انڈر کمانڈ آتے ہیں. اور یہ انیشیٹو تھا چیف آف دا آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کا, جنہوں نے 2016-17 میں یہ کنسیو کر لیا تھا کہ اس بارڈر کو ہم نے سیکیور کرنا ہے, اور فینسنگ کا انیشیٹو باقاعدہ انہوں نے شروع کیا. لیکن آج بھی وہاں پہ حملے ہوتے ہیں. آج پاکستان کی افواج بلوچستان میں قربانیاں دے رہی ہیں, وہاں پہ جس طرح سے ایک انسرجنسی کو ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ اس کی کڑیاں اسی سے ملتی ہیں جس کا آج عمران خان نے دوبارہ اٹک کے جلسے میں ذکر کیا کہ ایک دہشت گردی کی جنگ پاکستان پہ مسلط کی گئی. باقاعدہ طور پہ افغانستان سے دہشت گرد پاکستان کے اندر داخل کیے گئے. افواج پاکستان کے متعدد ترجمان میجر بابر افتخار, آصف غفور, عاصم باجوہ, جنرل اطہر عباس, سب, اس سے پہلے شوکت سلطان, یہ سب بتاتے رہے, آن ریکارڈ بتاتے رہے کہ اس دور میں پاکستان کے ساتھ ہوتا کیا رہا, کس طرح سے پاکستان کے خلاف ڈیزائنز تھے, اور ڈیزائن شاید اسی طرح کے تھے جس طرح کے عراق, لیبیا, شام, وہاں پہ اوورٹ طریقے سے کیے گئے. اب پاکستان میں جو کوورٹ ریجیم چینج کا پروجیکٹ ہے, جس کے حوالے سے سپریم کمانڈر آف دا آرم فورسز ڈاکٹر عارف علوی جو صدر مملکت ہیں, 2 نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگز ہوئیں جس میں کہ مسلح افواج کے سربراہان بھی شامل تھے. انہوں نے بتایا بارڈرز تو ہم نے سیکیور کی, اور میں خود اس چیز کا گواہ ہوں کہ وہاں کتنی قربانیاں ہمارے جوانوں نے دی. ہر چیک پوسٹ پہ, اونچی پہاڑیوں پہ کس طرح سے ان کے اوپر فائر آتا تھا, ایک ایک چوٹی کو کس طرح سے سیکیور کیا. ہم نے یہ تمام
آپریشنز باقاعدہ کور کیے ہوئے ہیں. لیکن آج جو سلسلہ چل رہا ہے ناظرین, جو کوورٹ رجیم چینج کے ذریعے پاکستان کو جہاں دھکیلے جانے کی کوشش ہو رہی ہے, وہ پاکستان کی شہروں میں ایک چیز لے کے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پاکستان کی مسلح افواج پہ سے عوام کا جو اعتماد ہے اس میں خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور اس کی وجہ کوئی اور نہیں ہے, وہ کوورٹ رجیم چینج کا پلان ہے. جب اس حوالے سے آپ کوورٹ رجیم چینج کے پروجیکٹ پہ ریسرچ کرتے ہیں, جس کا کہ عمران خان ذکر کرتے ہیں, جس کا کہ سپریم کمانڈر آف دا آرمڈ فورسز ڈاکٹر عارف علوی نے اپنے خط میں جو عمران خان کو لکھا, اور آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان کو جو خط لکھا, جس میں انہوں نے ذکر کیا, مثال دی, ایران کی مثال دی, چلی کی مثال دی, دیگر اور مثالیں, اور کوورٹ رجیم چینج کے بعد یہ چیزیں ہوتی ہیں. اب اس کو ہینڈل کس طرح سے کرنا ہے, اسے کنٹرول کس طرح سے کرنا ہے, یہ پاکستان کے تمام اداروں کا, پاکستان کے تمام سیاستدانوں کا کی ذمہ داری ہے. آج عمران خان نے اٹک کے جلسے میں بھی ذکر کیا کہ یہ دوغلی پالیسی چلا کون رہا ہے. اس میں پی ڈی ایم کی قیادت کا انہوں نے ذکر کیا, اور کیا کہا کہ ایک بھائی کیا کرتے اور دوسرا, آئیے دیکھتے ہیں. دو بھائی جو 30 سال سے اس ملک کو لوٹ رہے ہیں, ایک باہر بیٹھا ہوا, وہ باہر بیٹھ کے پاکستانی فوج کو برا بھلا کہتا ہے, اور چھوٹا بھائی جو بھی بوٹ دیکھتا ہے پالش کرنے شروع کر دیتا ہے. اور عمران خان یہ وضاحت کر چکے ہیں, جب یہ والے بوٹوں کی بات کرتے ہیں تو یہ سامراج کے بوٹوں کی بات کر رہے ہیں, اس کوورٹ رجیم چینج کی بات کر رہے ہیں, جو کہ اس میں سہولت کار بنے تمام کے تمام لوگ. ناظرین, آج ڈاکٹر رضوان ایف آئی اے کے وہ بہادر ایماندار افسر جنہوں نے انتہائی محنت کے ساتھ پورا ایک سکینڈل انرتھ کیا, اس کی تحقیقات کی, نہ صرف وہ شوگر انکوائری کمیشن میں بھی انہوں نے تحقیقات کی, آج باقاعدہ طور پہ انہیں سلام پیش کیا عمران خان نے. کن الفاظ میں, آئیے دیکھتے ہیں. ہمارے بچارے گورنمنٹ کے آفیسر ڈرتے ہیں, اس مافیا سے ڈرتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو انہوں نے مروائے ہیں. ڈاکٹر رضوان جب اس نے حمزہ شریف کو بلایا اور اس سے جب سوالات پوچھے کہ کدھر سے یہ مقصود چپڑاسی کے پاس 4.25 ارب روپے آ گیا, نوکروں کے پاس 16 ارب روپے کدھر سے آئے, تو حمزہ شریف بجائے اس کے جواب دیتا, اس کو اس نے دھمکی دی, اس کو ڈرایا کہ تمہاری جرت کیسے ہے کہ مجھے پوچھ رہے ہو یہ سوال. لوگ ڈرتے ہیں ان سے. اس لیے ڈاکٹر رضوان, آپ جیسے لوگوں کو ہم سلام کرتے ہیں کہ اس مافیا کو, اس کے باوجود کہ آپ کو خطرہ ہے, آپ ان کے خلاف ایکشن لیتے ہیں. کتنے لوگ انہوں نے مروائے. ایان علی کا جو کسٹم آفیسر تھا اس کو مروا دیا. وہ جو شہنشاہ تھا جس نے بے نظیر کے ساتھ ہوتا تھا جب وہ قتل ہوئی, اس کو مروا دیا. ایک جسٹس سجاد تھا زرداری نے اس کو مروا دیا. جو ان کے کیسز کے پیچھے جاتا ہے ان کو جان کا خطرہ ہوتا ہے. جی ناظرین, اور عمران خان نے اسی جلسے میں ذکر کیا کہ این آر او مل رہا ہے. کس کو این آر او مل رہا ہے, آئیے دیکھتے ہیں. 24 ارب روپے کے کیسز اس کے اوپر, اور اب کیا ہو رہا ہے, اس کو این آر او مل رہا ہے. ایف آئی اے جو اس کے اوپر, جس نے اس کے اوپر کیس بنائے تھے, اب ایف آئی اے سارے کیس ختم کر رہی ہے. جی ناظرین, اور ایف آئی اے نے آج ایک پریس ریلیز جاری کیا جس میں کہا کہ جو خبریں اس حوالے سے کہ کیس وڈرا کیا جا رہا ہے, یہ خبریں صحیح نہیں ہیں. ایف آئی اے نے یہ کیس رجسٹر کیا تھا, اگلی تاریخ اس کیس کی 14 مئی ہے. اور ساتھ ہی ایف آئی اے نے ایک امپورٹنٹ بات بھی کی کہ پروسیکیوٹر آف دا کیس نے اپنا اوپینین دیا ہے, لیکن پیراگراف 3 اس کا ناظرین انتہائی اہم ہے. وہ کہتے ہیں کہ 11 اپریل 2022 کو ثناء اللہ عباسی جو کہ سابق ڈی جی ایف آئی اے تھے, انہوں نے جب یہ اپلیکیشن دی گئی تو ان کی انسٹرکشنز تھی یہ, اور اس وقت نئے وزیر اعظم نے عہدے کا حلف نہیں اٹھایا تھا. اگر نئے وزیر اعظم نے عہدے کا حلف نہیں اٹھایا تھا تو پروسیکیوٹر کس کی ہدایات پہ عمل کر رہا تھا. پروسیکیوٹر نے لکھا کہ مے بی دا کنسرن کوارٹرز آر ناٹ انٹرسٹڈ ٹو کیری آؤٹ دا کیس. اس پہ بات کریں گے سابق وزیر اعظم کے مشیر برائے احتساب سے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. یہ وہ 4300 صفحات ہیں جس میں کہ شہباز شریف صاحب جو کہ اس وقت ملک کے وزیر اعظم ہیں, اور حمزہ شہباز ان کے صاحبزادے سلیمان شہباز, ان کے حوالے سے دستاویزات موجود ہیں. اور آج جو کام ہوا عدالت میں, پروسیکیوٹر کی طرف سے عدالت کو کہا گیا
کہ مے بی دا کنسرنڈ کوارٹرز آر ناٹ انٹرسٹڈ ٹو پروسیکیوٹ دا اکیوزڈ پرسنز، اور اس حوالے سے عدالت میں بتایا گیا کہ جناب اس کیس کی ہم پیروی نہیں کرنا چاہتے، ڈائریکٹر جنرل FIA کی طرف سے ہمیں حکم آیا ہے، IO نے مجھے یہ کمیونیکیٹ کیا ہے۔ جو اسپیسیفک ہے میں آپ کو ناظرین اس خط کا اردو ٹرانسلیشن بتا دوں، اس میں باقاعدہ طور پہ کہا گیا ہے کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے منی لانڈرنگ کیسز کی پیروی کرنے والے اسپیشل پروسیکیوٹر سکندر ذوالقرنین نے اسپیشل جج اعجاز حسن کو درخواست جمع کرواتے ہوئے بڑا انکشاف کیا۔ انہوں نے درخواست میں کہا کہ ملزمان پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے 11 اپریل 2022 کی تاریخ طے کی گئی تھی۔ اسپیشل پروسیکیوٹر نے اپنی درخواست میں انکشاف کیا کہ DG FIA نے تفتیشی افسر کے ذریعے مجھے پیغام بھیجوایا کہ اس کیس کی پیروی نہ کریں۔ اسپیشل پروسیکیوٹر سکندر ذوالقرنین نے یہ انکشاف بھی کیا کہ DG FIA کی جانب سے انہیں پیغام بھیجوایا گیا کہ ملزمان وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے عہدوں پر فائز ہو رہے ہیں اور کنسرنڈ کوارٹرز شاید اب اس کیس میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ اسپیشل پروسیکیوٹر نے اپنی درخواست میں کہا کہ نظام انصاف کے مفاد میں اس بات کو ریکارڈ کا حصہ بنانے کے لیے یہ درخواست جمع کروائی جا رہی ہے۔ تو ناظرین اس سے بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں کہ کیا ایک اور NRO اس پہ آج پریکٹیکلی کام شروع ہو گیا؟ اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں سابق وزیر اعظم کے مشیر برائے احتساب بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی۔ بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ آج جو FIA میں عدالت میں اسپیشل پروسیکیوٹر نے اپلیکیشن جمع کروائی، کیا یہ NRO 2 کی اپلیکیشن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ ارشد، آپ نے انوائٹ کیا مجھے اس پروگرام میں۔ لگتا یہ ہے کہ NRO 2 ہے، کیونکہ آپ دیکھیں جو ڈیزائن جس طرح چل رہا ہے، جس گورنمنٹ ہی آئی ہے، جو رضوان کے جانے کے بعد کوئی بھی ڈائریکٹر وہاں پہ پوسٹ نہیں کیا گیا۔ ایک ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں غالباً نازیہ امبرین ان کا نام ہے، وہ اس کو پورے ریجن کو دیکھ رہی ہیں جہاں بلینز کے کیسز ہیں، اور اس کے علاوہ IOs جو تھے ہمارے 5 IOs جو کہ لک آفٹر کر رہے تھے شوگر کمیشن کیسز کو اور پاور کمیشن کیسز کو، ان سب کو ان کی پوسٹنگ ہم ہیلڈ ان ابینس تھیں تاکہ وہ ان کیسز کو لک آفٹر کر سکے، ان سب کو پوسٹ کر دیا گیا، دے ہیو گون ٹو کراچی، وہ چلے گئے۔ ابھی تیسری چیز رہتی تھی اسپیشل پروسیکیوٹر۔ اسپیشل پروسیکیوٹر اس کو منسٹری آف لا اینڈ جسٹس نے ان کو نوٹیفائی کیا تھا، اور منسٹری آف لا اینڈ جسٹس بغیر کسی ریزن کے ان کو ہٹا نہیں سکتا تھا، تو انہوں نے وہ 3rd ڈگری دوسرا طریقہ اختیار کیا کہ ان کو میسج دے دیا کہ جی آپ کورٹ میں اپیئر نہیں ہو سکتے۔ تو اس وقت جو پورا ریکارڈ ہے وہ ایک آفس میں پڑا ہوا ہے، آفس کو ہینڈ اوور کر دیا گیا ہے۔ یہ ریکارڈ میں یہی ساری انویسٹیگیشن چلان کی دستاویزات موجود ہیں، لیکن اور یہ ڈاکٹر رضوان اور IOs جو کہ اب نہیں رہے، ڈاکٹر رضوان اور IOs جن کو تبدیل کر دیا گیا، انہوں نے یہ تمام تحقیقات اور تفتیش کی تھی۔ اس میں یاد رہے کہ یہ اوریجنل ریکارڈ جو ہوتے ہیں نا، دیٹ میٹرز۔ کورٹ کے اندر جب اوریجنل ریکارڈ ختم ہو جاتا ہے تو پھر کیس نہیں چل سکتا۔ ہماری CRPC یہ کہتی ہے کہ ڈپلیکیٹ یا فوٹو اسٹیٹ سے ابھی یہ جو آپ پاس ایک پڑا ہوا ہے یہ کورٹ میں نہیں چل سکتا۔ اوریجنل ریکارڈ جب تک انویسٹیگیشن آفیسر اس کو ڈیپوز نہیں کرے گا تھرو دا وٹنسز، کیس آگے نہیں چل سکتا۔ اور اس وقت یہ ریکارڈ بہت ولنریبل ہے، یہ آفس کے اندر پڑا ہوا ہے، IO کوئی ڈیزگنیٹ نہیں ہوا، ڈائریکٹر اوپر کوئی نہیں ہے، اسپیشل پروسیکیوٹر کوئی نہیں ہے، تو پھر آپ کو پتہ ہے یا تو آگ لگ جاتی ہے پھر یا تالا ٹوٹ جاتا ہے۔ سو یہ اس لحاظ سے ڈیزائن یہ ہے کہ ان کیسز کو، اور میرے نزدیک اس حکومت کو ختم کرنے کا ایک سب سے بڑا جو پریشر تھا ان کے اوپر وہ یہی تھا کہ انہوں نے اپنے کیسز جو کہ کنوکشن پر جا رہے تھے ان کو ختم کرنا تھا۔ اور وہ آپ اسٹیٹمنٹ سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 2 کام جو ان کا آپس میں اوور لیپنگ انٹرسٹ جو پہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے نیب کی اصلاحات کرنی ہے، اس کا مطلب اپنے کیسز ختم کروانے ہیں، اور ہم نے الیکشن کمیشن کے اندر جو ہے سسٹم کو چینج کرنا ہے۔ اٹ مینس دونوں ڈیزائن آپ کے سامنے ہیں، اور اس میں پرائرٹی جو ہے اپنے کیسز ختم کرنے کی۔ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ ایکچولی دے آر گوئنگ فار NRO 2، اس لیے ہم نے اس وائٹ پیپر کو ریکارڈ پلایا۔ اور اس میں وائٹ پیپر کی طرف بھی آتا ہوں، جب یہ اسپیشل پروسیکیوٹر کہتے ہیں کہ مے بی دا کنسرن کوارٹرز آر ناٹ انٹرسٹڈ ٹو پروسیکیوٹ دا ایکیوزڈ پرسنز، کون سے کنسرن کوارٹرز ہیں جو کہ انٹرسٹڈ نہیں ہیں؟ کیونکہ یہ مقدمہ تو ریاست کا مقدمہ نہیں ہوتا۔ دیکھیں کنسرن کوارٹر سے مین FIA مین گورنمنٹ، FIA is under Ministry of Interior, mean government, that's the quarters. اور اس میں ایسا آرڈر FIA پاس نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ہوتا ہے کیس اسٹیٹ ورسز انڈیویجول۔ یہ جو 16 ارب کا کیس ہے یہ اسٹیٹ کا ہے اگینسٹ اکیوز پیپل،
تو کوئی بھی ایجنسی کوئی بھی ادارہ یہ اس طرح کا آرڈر نہیں پاس کر سکتا کہ جو اسٹیٹ کی لائبلٹی ہے اس کو ہم پرسو نہیں اس کا کریں گے۔ ٹائٹل بھی یہی ہے SPLC نمبر 1022 دا اسٹیٹ ورسز میاں شہباز شریف ایٹسیٹرا. جی بالکل ایسی ہے، دس از اسٹیٹ لائبلٹی اگینسٹ انڈیویجولس. تو اس اور کو اب جو اسٹیٹ ہے وہ کنسرن کوارٹر ہے، اسپیشل پروسیکیوٹر کہ وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے. کیوں انٹرسٹڈ نہیں ہے؟ دیکھیں ڈائریکٹ آرڈر تو اس طرح سے پاس نہیں کر سکتے تھے، بیکاز کانٹریکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اسپیشل پروسیکیوٹر کو ریموو کرنے سے پہلے آپ نے ریزن دینے ہوں گے. ریزن تو یہ دے نہیں سکتے، تو انہوں نے پھر یہ طریقہ اختیار کیا اور ڈیفینیٹلی دے ڈونٹ وانٹ ٹو پرسو. ادروائز بھی جب یہ کیس آگے چلے گا تو کیونکہ FIA ان کے انڈر کمانڈ ہے، شیورلی دے آر ناٹ گوئنگ ٹو پرسو دا کیس. اور جب ایویڈنس نہیں آئے گی کورٹ کے سامنے اس طرح سے وٹنسز ظاہر کرنا شروع ہو جائیں گے، جو ریکارڈ ہے ویسے ہی پیش نہیں ہوگا تو کیس آٹومیٹکلی جج نے تو اسی پہ چیز پہ کنوکٹ کرنا ہے جو سامنے چیز پیش ہوگی. اچھا، جو انویسٹیگیٹنگ ڈائریکٹر تھے اس کیس میں محمد رضوان، جن کی وفات ہو گئی، ان کا نام سٹاپ لسٹ پہ ڈال دیا گیا تھا. اس وقت کون سی حکومت تھی اور اس کا پروسیس کیا ہے؟ یہ سٹاپ لسٹ پہ FIA خود ڈال سکتا تھا اپنے افسر کا جس نے یہ ساری تحقیقات کی، ان کا نام سٹاپ لسٹ پہ کیسے آ گیا؟ دیکھیں 3 تاریخ کے بعد جو ہے نا چیزیں بالکل سٹینڈ سٹل ہو گئی تھیں. جو کیونکہ بیوروکریسی کا ایک خاص سٹائل ہے، تو بیوروکریسی 1000 سال آگے کی سوچتی ہے، تو اس لیے 3 تاریخ کے بعد چیزیں بالکل سٹینڈ سٹل ہو گئی تھیں. یہ آرڈر کہاں سے پاس ہوا، کس نے پاس کیا، اس کا جواب آپ کو کہیں سے نہیں ملے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا پاکستان میں ایک ویزیبل گورنمنٹ اور ایک انویزیبل گورنمنٹ ہوتی ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی اس سوال کا جواب مانگ رہی ہے، ابھی تک انٹیریئر سیکرٹری صاحب واضح جواب نہیں دے سکے. دیکھیں ویزیبل اور انویزیبل اس لحاظ سے تو نہیں ہونی چاہیے. It should be everything should be transparent and visible. لیکن یہ جو آرڈر پاس ہوا ہے یہ کیونکہ ایسا گوسٹ قسم کا کوارٹر سے کہیں سے آیا ہے تو اٹ مینس ایسا ہے معاملہ، کیونکہ اس کے کہیں سے بھی ریکارڈ سے جواب نہیں آ رہا، نہ کورٹ کو ملا ہے نہ مجھے اس کا آئیڈیا تھا، حالانکہ اس وقت ہماری گورنمنٹ 2 کے لمبو میں تھی لیکن چل رہی تھی. اس سارے کیس میں مقدمے میں سابق وزیر اعظم کہتے ہیں سارا ریجیم چینج کا جو پلان تھا وہ تھا ہی NRO 2 کے لیے، وہ بھی ان میں سے ایک مقصد تھا. اب یہ کیس آپ کو آگے چلتا ہوا نظر آئے گا؟ دیکھیں یہ کیس اگر اس کا ریکارڈ کی ڈسٹرکشن ہو جاتی ہے اور کیس کو ایسے طریقے سے چلایا جاتا ہے کہ ان کو ایگزنریٹ کرنے کی طرف یہ لے کے چلتے ہیں، تو ایک تو طریقہ یہ کیا چلا سکتے ہیں، اپنی مرضی سے چلا کے ختم کر سکتے ہیں کیس کو. ہیونگ سیڈ دیٹ، اس ایویڈنس کے اوپر سے گزرنا اور اس سے بائی پاس کرنا، سائڈ لائن کرنا، اٹ ول ناٹ بی پاسبل، کیونکہ یہ اتنا اسٹرانگ کیس ہے، اس لحاظ سے ایویڈنس اتنی اسٹرانگ ہے کہ جب بھی یہ چلے گا اور اس میں کنوکشن بہت لازمی ہے، بیکاز ایوری تھنگ از بلیک اینڈ وائٹ. آپ کا اکاؤنٹیبلٹی پہ آپ کا کافی وسیع تجربہ بھی ہے. اب جو اسپیشل پروسیکیوٹر لکھ کے کہہ رہے ہیں ٹائٹل ہے دا اسٹیٹ ورسز شہباز شریف ایٹسیٹرا، کنسرن کوارٹرز انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے، وچ مین دا اسٹیٹ از ناٹ انٹرسٹڈ. تو انصاف کیسے ملے گا؟ جتنی محمد رضوان اور ان کے ساتھیوں نے انویسٹیگیشن کی، یہ سارے کاغذات، ان کا کیا ہوگا؟ دیکھیں نا اس پہ پھر آپ گورنمنٹ سے سوال پوچھیں نا. یہ تو گورنمنٹ ہیز ٹو آنسر دس، بیکاز اسٹیٹ کے انٹرسٹ کو گورنمنٹ نے لک آفٹر کرنا ہوتا ہے. ہو ہیز ٹو لک آفٹر دا اسٹیٹ گورنمنٹ؟ PTI تو نہیں کر سکتی نا، گورنمنٹ نہیں کرنا ہے اسٹیٹ انٹرسٹ کو. PTI کا تو یہ ہے کہ جب یہ شوگر کمیشن اور پاور کمیشن جب بنے تو جتنے لوگ انوالو تھے تو عمران خان صاحب نے کہا جاؤ کے فیس یور انکوائریز، جاؤ بھگتو اور کلیئر ہوتے ہو آ جاؤ. یہاں یہ ہے کہ کیس انڈر ٹرائل ہے، کہا جا رہا ہے کہ جی اس کو روک لو، اور وہاں پہ ایک انکوائری ہوتی ہے. پرائم منسٹر سیز کہ جاؤ بھگتو اپنی انکوائری اینڈ جسٹ گیٹ لاسٹ فرام ہیئر. تو یہ آپ کا دونوں کمپیریزن آپ دیکھ سکتے ہیں. اور دوسری طرف ایک کیس تیار ہو کے اسٹیٹ نے تیار کیا ہے، FIA از اے اسٹیٹ، اس کو انٹرسٹ کو لک آفٹر کرنا گورنمنٹ کا کام ہے، وہ اسٹیٹ کا ایک آرگن ہے، نہیں کر رہی تو دس دے ہیو ٹو بی بلیمڈ، گورنمنٹ ہیز ٹو بی بلیمڈ، نوبڈی ایلس. بغیر مصدق عباسی صاحب، دنیا میں کیا کوئی ایسی مثال ہے کہ کسی شخص پہ جس دن فرد جرم عائد ہونی ہو اس دن وہ وزیر اعظم الیکٹ ہو جائے، ان کے صاحبزادے جن پہ بھی یہ چارج شیٹ ہو، چلان ان کے خلاف جمع ہو، ان کو مبینہ طور پہ وزیر اعلیٰ منتخب کر دے؟ دنیا میں کوئی آپ مجھے مثال دے سکتے ہیں؟ ارشد، میں تو پریونشن آف کرپشن میں UN کا ریسورس پرسن بھی ہوں اور ریسورس پرسن بھی رہا ہوں. بات یہ ہے کہ مجھے تو یہ خوف ہے کہ FATF کا جب اگلی میٹنگ ہوگی، جب اگلی کانفرنس ہوگی،
ان کے ریڈار پہ تو یہ سارے منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں، اور ان کی سب سے بڑی آبزرویشن یہ ہے کہ آپ کے اینٹی منی لانڈرنگ کے اندر کنوکشن بہت کم ہے. دس از the major observation. If somebody will point out this thing, what face Pakistan will have in FATF? مجھے اس سوال کا جواب نہیں کہیں سے مل رہا. آپ تو بڑی دور کی بات کر رہے ہیں کہ سٹنگ پرائم منسٹر اینڈ سٹنگ چیف منسٹر کا کیس ہے اینڈ منی لانڈرنگ کا چارج فریم ہونا ہے، اور دے ہیو بین میڈ پرائم منسٹر اینڈ چیف منسٹر. تو یہ سوال کا جواب دینا FATF کے آگے بڑا مشکل ہوگا، اس کے ان کے ریڈار کے اوپر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان کی رسپانسبلٹی ہے، جو ریکمنڈیشن 40-16 ان کی ہیں، تو دے ہیو ٹو ڈو اٹ. تو اس لیے مجھے تو یہ خوف ہے. مجھے ریکارڈ میں سے کہیں نہیں ملا کہ آپ تو یہ بات کر رہے ہیں معذب ملکوں میں تو $10 کی آپ نے اگر منی لانڈرنگ کی ہو یا $10 کی آپ نے ٹیکس ایویژن کی ہو، دیر نو چانسز کہ آپ کبھی پبلک آفس ہولڈ کر سکیں. یہاں پہ آپ پراسی اگر FIR درج ہو تو بھرتی کرتے ہیں؟ آپ نہیں کرتے کہ بھائی تمہاری FIR درج ہے، تم چپراسی نہیں بھرتی ہو سکتے. آپ کہتے ہیں کریکٹر سرٹیفکیٹ لے کے آؤ، پولیس والا کہتا ہے جی کریکٹر میں اس کی لاسٹ FIR ہے. تو ہاؤ کم یو کین ہیو اے چیف منسٹر اینڈ اے پرائم منسٹر جن کے اتنے بڑے کیسز ہیں اینڈ ان کے چارج فریم ہونا ہے، اور کورٹ کہہ رہی ہے. دیکھیں چارج فریم کرنا کس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے؟ اٹ از دا رسپانسبلٹی آف دا کورٹ. کورٹ میں اب جا کے اپنا ریفرنس جمع کروا دیتے ہیں، اس کو 2-3 ہفتے جج پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد وہ اسرٹین کرتا ہے دس کیس از فٹ فار ٹرائل، پھر وہ چارج فریم کی طرف جاتا ہے اور اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. ورنہ وہ کیا ہوتا ہے، منی اے ٹائم ہم نیب میں ہوتے تھے، ریفرنس دیتے تھے، جج کہتا تھا سوری یہ کیس نہیں بنتا، یہ چارج فریم میں نہیں کر سکتا، اب اس کو لے جائیں واپس. ہم واپس لے آتے تھے، اس میں جو ہی تبدیلیاں لانی ہیں یا کچھ کرنا ہے ہم اس لحاظ سے کرتے تھے. اٹ مینس کیس جو ہے اٹس فٹ فار ٹرائل، فٹ فار کنوکشن. تبھی کورٹ اس کا آپ نے بڑا اچھا ذکر کیا کہ پولیس میں کانسٹیبل بھی بھرتی نہیں ہو سکتا، کوئی بندہ CSS کرے جس پہ کہ چارجز فریم ہو، اس طرح سے عدالتوں میں اس کے اوپر کیس چل رہا ہو، اتنی انویسٹیگیشن ہو، وہ CSS کر کے کوئی بھی سرکاری نوکری لے سکتا ہے، انٹرویوز وغیرہ میں کلیئر ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا نا. میں پہلے بتا رہا ہوں کہ ہاؤ کم اٹ از پاسبل. ISSB میں فوج کے سلیکشن پروسیس سے آ کے سپاہی بن سکتا ہے، لیفٹیننٹ انڈکٹ ہو سکتا ہے، PA میں جا سکتا ہے. فوج میں کوک بھی بھرتی نہیں ہو سکتا، چھوڑیں آپ باقی باتوں. ملک کا وزیر اعظم بن سکتا ہے؟ وہ آپ کے سامنے ہے، سوال کا جواب آپ نے ایک وائٹ پیپر آف اے فیملی بھی ایشو کیا، اس میں 30 سال کے آپ نے بتایا کہ کافی سارے کیسز ہیں، انٹرنیشنل لیول ٹیسٹ کیس اینڈ گریڈ بیسڈ کرپشن اینڈ کرپٹ پریکٹسز. اتنی ساری آپ نے چیزیں اس میں لکھ دی ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ اتنی محنت کیوں کی آپ نے؟ بات یہ ہے کہ یہ محنت PTI نے کی ہے، گورنمنٹ نے، ساری ہماری پارٹی نے اس لیے کی ہے کہ ہم چیزیں ریکارڈ پہ آ جائیں، قوم کو پتہ ہو، آنے والی نسلیں دیکھیں کہ ایک خاندان نے ہمارے ساتھ اس ملک کے ساتھ کیا کیا. اس لیے ہم نے اس کو نیوز پیپرز میں دیا، اس کو سپلیمنٹ گئے، اس کی زمین میں گئے تاکہ یہ کہیں آرکائیو میں جائے اور چیزیں ریکارڈ پہ رہیں. یہ ذمہ داری بنتی ہے ہماری. تو یہ صرف آرکائیو کے لیے ساری محنت ہوتی ہے، ہمارا پورا نظام جب دیکھیں جب ہم گورنمنٹ میں نہیں رہے، آرکائیول کلیکشن کے لیے یہ سب چیزیں ہیں اور باقی کچھ نہیں. دیکھیں جب ہم گورنمنٹ میں نہیں رہے اور ہم اپوزیشن میں چلے گئے ہیں یا دوسری طرف چلے گئے تو ہماری کیونکہ NRO 1 کیسے ہوا تھا بریگیڈیئر جب تک ہم گورنمنٹ میں تھے اس وقت ہم اس کے کسٹوڈین تھے. جب ہم گورنمنٹ میں نہیں رہے تو ہماری یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ اس کو ریکارڈ پہ لایا جائے. بریگیڈیئر صاحب NRO 1 کیسے ہوا تھا؟ NRO 1 مشرف نے دیا تھا نا. کیسے؟ کیوں؟ وہ بھی انڈر پریشر تھا. وہ تو آپ ہسٹری کو پتہ ہے کہ پریشر کہیں سے آیا تھا اینڈ NRO 1 دیا گیا تھا. پریشر کہاں سے آیا تھا؟ پریشر جہاں سے ابھی پریشر ہے وہاں سے اس وقت نہیں لگتا ہے پریشر آیا تھا. ان مارک لائل گرانٹ تھے، جیک اسٹرا تھے، کونڈلیزا رائس تھی. دس از آن دا ریکارڈ. انہوں نے کہا تھا ان کو واپس لاؤ. مشرف کو کہا گیا تھا کہ NRO دیں، NRO 1 دیا گیا تھا. آج NRO 2 ہو گیا اور ابھی NRO 2 ہونے جا رہا ہے. ہونے جا رہا ہے یا ہو گیا؟ NRO 2 ابھی نیب کی جب ہوگی نا، اصلاحات ہوں گی، نیب کو نیوٹرلائز کیا جائے گا، FIA کیسز ختم کیے جائیں تو دا پروسیس ہیز اسٹارٹڈ. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد جب دوبارہ خدمت میں حاضر ہوں گے تو بات کریں گے کہ اس وائٹ پیپر آف اے فیملی اس میں کون سے ایسے بڑے کیسز ہیں جو بریگیڈیئر مصدق عباسی صاحب نے اس میں شامل کیے ہیں اور ان کا مستقبل تو فی الحال تو بتا دیا انہوں نے کہ آرکائیول ویلیو ہے، لیکن اس آرکائیول ویلیو میں اگلی نسلوں کے لیے کیا کیا چیزیں اس پر بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں
سابق مشیر برائے احتساب بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی صاحب. بریگیڈیئر صاحب اس میں آپ نے کون کون سے بڑے کیسز منشن کیے ہیں اس وائٹ پیپر میں؟ اس میں ٹوٹل جو کیسز ہیں وہ 16 کیسز ہیں. 3 تو کیسز ہیں جو کنوکشن جن میں فیصلہ ہو چکا ہے, اور اس میں 5 کیسز ہیں جو انڈر ٹرائل ہیں, 8 کیسز جو انڈر انکوائری ہیں. اور اگر ایک چیز آپ دیکھیں کہ 3 کیسز جو ڈیسائیڈ ہوئے ہیں اس میں 2 میں کنوکشن ہے اور 1 میں کنوکشن نہیں ہوئی, تو اٹ مینس کہ جو کیسز ٹوٹل بنے ہیں وہ 66% اس کی سکسیس ریٹ آلریڈی اسٹیبلش ہو چکا ہے اف یو جسٹ سی اکیڈیمکلی پوائنٹ آف ویو. باقی جو رہتے ہیں 13 کیسز, اس میں سے اگر آپ 66% نکالیں تو میرے حساب سے ان 13 میں سے 10 سے 11 کیسز جو ہیں اس میں کنوکشن لازمی ہونی چاہیے, ایک ریشو سے دیکھ لیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ یہ جتنے بھی کیسز ہیں اس میں ٹی ٹی کا کیس ہے جو 7.5 ارب کا ہے, بہت بڑا کیس ہے. اس کے علاوہ ایف آئی کا کیس ہے جو 25 ارب کا تھا, اس میں 16 ارب کا کیس تو بن چکا ہے. 9 ارب کا کیس ابھی تک انکوائری سٹیج میں ہے. وہ ابھی ڈاکٹر رضوان اس پہ کام کر رہے تھے, دیٹ ہیز ٹو بی میڈ, وہ انکوائری سٹیج میں ہے. تو اس میں کافی بڑے بڑے کیسز ہیں, اور یہ کیسز جو ہیں اس میں ابھی جو سب سے نزدیک جو کنوکشن والا کیس ہے وہ ان کا توشہ خان والا کیس ہے پنڈی کے اندر. اور یہ بڑا ہسٹوریکل کیس ہے کہ اس کی ایف آئی آر میں 2 بڑی پارٹیوں کے لیڈر شامل ہیں. اس میں نواز شریف بھی ہیں, اس میں زرداری بھی ہے, اور اس میں گیلانی صاحب بھی ہیں. یہ یونیک ایف آئی آر ہے کہ جس میں 3 بڑی اپوزٹ پارٹیز کے لوگ مجرم ہیں. اور توشہ خانہ کیا پتہ ہے کہ آپ گاڑیاں اور جو اینٹیکس ہوتے ہیں نوازادی سے کہتے ہیں وہ آپ نہیں لے کے جا سکتے, یہ لا ہے. تو یہ کیس اس طرح سے تھا کہ اس میں ابھی 40 وٹنسز اس میں ہو چکی ہیں, اور 40 ٹوٹل ہیں, 25 ہو چکی ہیں, 15 رہتی ہیں. 5 سے 6 ہیئرنگ کے بعد ان کی کنوکشن جو میری ریڈنگ ہے اس کیس کی وہ بالکل ہونی چاہیے, کیونکہ اس میں ہوا یہ تھا کہ لا کو پہلے ریلیکس کروایا گیا. پرائم منسٹر کو کہا گیا کہ آپ کیمرا ڈویژن سے کہیں کہ لا کو ریلیکس کریں. لا کو ریلیکس کر کے 3 گاڑیاں جو ہیں زرداری صاحب لے گئے, اس میں 2 ان کی BMW تھیں اور ایک ٹویوٹا لیکسس تھی. اور اس طرح سے ایک گاڑی جو ہے وہ 11 سال پہلے جو نواز شریف صاحب لے کے گئے تھے, ان کو جب پتہ چلا کہ یہ معاملہ اس طرح سے ہو رہا ہے, کنڈون ہو رہا ہے معاملہ, تو ان کا میری جو مرسیڈیز سعودی عرب سے آئی تھی بلٹ پروف وہ بھی اس میں شامل کر لیں, وہ بھی اس میں شامل کر لی گئی. اور یہ کیس ابھی چل رہا ہے عدالت, یہ عدالت میں چل رہا ہے, پنڈی نیب کورٹ کے اندر ہے. 40 میں سے 25 وٹنسز ہو چکی ہیں, 15 اس کے اندر رہتی ہیں. اور اب وہاں بھی پروسیکیوٹر جو ہے جیسے سکندر ذوالقرنین صاحب نے یہ جواب دیا, وہ بھی وہاں پہ جا کے یہی کہیں گے کہ جی کنسرن کوارٹرز آر ناٹ انٹرسٹڈ ٹو پرسیو دا کیس. وہاں بھی یہ پاسبلٹی آپ کو اب نظر آ رہی ہے یا نہیں, وہاں پہ چلیں گے کیسز؟ نہیں, وہ ایف آئی اے ہے. ایف آئی اے کم انڈر دا گورنمنٹ. نیب از اسٹیچوٹری اینڈ انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن, ٹھیک ہے. اس کے اپنے اسپیشل پروسیکیوٹرز ہیں, اپنا آئی او ہے, اس میں ڈی جی بیٹھے ہوتے ہیں, اس میں ڈائریکٹرز بیٹھے ہوتے ہیں. اس کا سسٹم بڑا مربوط اور مضبوط سسٹم ہے, اور آئی وڈ آل مائی ہوپس کہ یہ کیس آگے چلے گا اور یہ کنوکشن کر جائے گا. اس سے پہلے کہ اگر کہیں امینڈمنٹ کر کے این اے او کے تحت اس کو جو ہے نا اس سے پہلے اس کو کیجولیٹی نہ کر دیا گیا. کتنی مالیت کے مقدمے آپ نے اس اور کیسز اس وائٹ پیپر میں آئیڈینٹیفائی کیے؟ اس میں جو کیسز کتنے بلین سے اسٹیمیٹڈ میں بتاتا ہوں, میں اس میں جو کیسز ٹرائی ہو چکے ہیں ان کی مالیت 10 بلین ہے, 10 بلین. جو انڈر کیسز انڈر ٹرائل ہیں وہ 27 بلینز کے ہیں, اور جو انڈر انکوائری ہیں وہ 12 بلینز کے ہیں. یہ ٹوٹل 40 to 50 بلینز کے کیسز ہیں. بٹ ایسے یاد رہے دس از ٹپ آف دا آئس برگ. ایک فیملی کے صرف جی, یہ صرف ایک فیملی کی. یہ جو 16 کیسز ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, اور اس میں 2 کیسز کے ابھی اماؤنٹ اسٹیبلش نہیں ہوئی. ایک کیپٹن صفدر کا کیس ہے, ان کی ایسٹس کا کیس ہے, اور ایک اور کیس ہے جس میں لینڈ ایکوائر کی ہے انہوں نے لاہور کے اندر, 17 پلاٹس اس نے دیے, اور ایک زمین دی تھی انہوں نے ایک پیٹرول پمپ کی. وہ ابھی کیس کوانٹیفائی نہیں ہوا کہ اس کی اماؤنٹ کتنی ہے. تو یہ 50 بلین ہے. بٹ ریممبر وائٹ کالر کرائم میں جو ایسٹس سامنے آتے ہیں دے آر ناٹ 1/100 آف ایکچوئل جو آپ نے کرپشن کی ہوتی ہے. یہ اس کا ورڈ اسٹیبلش ایک فینامینا ہے وائٹ کالر کرائمز کا, ٹھیک ہے. اس میں اگر آپ اس کو میں کہوں کہ یہ 50 کی نہیں 500 بلینز کی ہے, تو وائٹ کالر کرائمز کی دنیا میں یہ سٹیٹمنٹ بالکل صحیح ہوگی
جو پیچھے ہڈن ہے کہاں کہاں پہ باقی اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔